مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قرآن وار میں ان کے پاک کہانیاں پیش کری۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب قلوبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو 27ویں رجب یعنی نوام الانبیاء فخر دو جہاں حضور محسن کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں ان کا ذکر کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل بلکہ فضل بالائے فضل ہے کہ رب نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر اور ہمیں ان کا امتی بنا کر یہ ہم پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے۔ لیکن اور فضل دیکھیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہمیں عطا فرمایا اور پھر معراج میں بلایا، اور پھر معراج میں بلا کر دوبارہ بھیج دیا۔ دوبارہ ارے معراج کا گئے کہ نہیں سرکار؟ گئے نا۔ معراج وہ خصوصیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کسی بھی نبی کو معراج جسمانی نہیں ہوئی سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ خاص خصوصیت ہے کہ خواب میں اللہ کا دیدار نبیوں کو ہوا ہے، لیکن جاگتے ہوئے جسم و جسمانیت سے ماتھے کی آنکھوں سے اگر اللہ کا جلوہ کسی نے دیکھا ہے وہ مختار کائنات مدینے کے تاجدار ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خصوصیت ہے، دیگر نبی کو یہ خصوصیت حاصل، یہ موقع حاصل نہیں ہوا جو اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، ماتھے کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے۔ اور معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے بیت المقدس، دوسرا حصہ ہے بیت المقدس سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا حصہ ہے سدرۃ المنتہا سے لے کے لامکہ۔ 2 حصے میں جبریل اور براق نظر آئیں گے، تیسرے حصے میں مصطفیٰ تنہا نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ پہلا حصہ کا ذکر قرآن میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ذکر قرآن میں ہے۔ اگر مطلقاً کسی نے معراج کا انکار کیا گویا نص قطعی قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اور یہ کفر ہے۔ بے شک حق ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات
لیل مانے رات ہوتا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے مخصوص بندے کو راتوں رات الى المسجد الحرام، مسجد حرام سے، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی. تو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا ذکر اور مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ حدیث اور مسجد اقصی سے لے کے اللہ کے دیدار کا تفسیر میں بھی ہے، عبداللہ ابن عباس کے حدیث میں بھی ہے. سیدنا سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ سبحان. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا ہے. بقول حضرت عبداللہ ابن عباس دیدار کیا ہے، دیدار کیا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، یہاں تک کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کی سانس ٹوٹ گئی، تب تک سانس نہ ٹوٹی، کہتے رہے دیدار کیا ہے، دیدار کیا ہے، دیدار کیا ہے، دیدار کیا ہے. سبحان اللہ سبحان. آپ یہ بتاؤ ہم امام احمد ابن حنبل کی مانے یار، مولوی صاحب کی تمہاری مانے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں دیکھا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا دیکھا ہے. تم کیا پڑھ کے آؤ کہ وہ روح خواب میں تو معراج میں. ارے لالا اگر خواب میں معراج رہی تو پھر کفار مکہ نے پوچھا کیوں تھا جب نبی نے کہا تھا آج رات میں معراج میں گیا تھا. سبحان اللہ. اگر مصطفیٰ کہتے خواب میں دیکھا ہے تو ابو جہل اعتراض ہی نہ کرتا. ابو لہب کو دعا شہبہ اعتراض ہی نہیں کرتے. خواب میں تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، خواب میں تو کسی کا اعتراض نہیں. آپ کہیں حافظ صاحب امام صاحب کہ خواب میں وہ سرکار کے روضے کی جالیوں میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا تھا. انکار کر سکتے ہیں آپ؟ جھوٹ نہیں بولے امام صاحب. آپ امام انکار کریں بھائی؟ آپ چچا آپ کیوں کہ خواب میں آدمی کہیں پہنچ سکتا ہے. کسی کو خواب میں روح کو روکنے کا کنٹرول نہیں. بے شک بے شک. اگر خواب ہی بھی دیکھا تھا تو پھر ابو جہل نے اعتراض کیوں کیا تھا؟ خواب میں خواب کا کوئی میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے تو اعتراض ہی نہیں کر. خواب تو وہ بھی ماننے کو تیار تھا. میرے نبی نے فرمایا میں راتوں رات گیا اور میں سدرۃ المنتہا کے آگے پہنچا ہوں اور میں نے معراج کی ہے. جب واپس آیا ہوں تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہلتی رہی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، امت مصطفیٰ، سفر معراج، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تو اگر خواب کی بات ہے تو ابو جہل کو اعتراض ہی نہیں تھا، کفار مکہ کو اعتراض ہی نہیں تھا. پھر کہا ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو کہ ہم مسجد اقصی پہنچے ہیں، وہاں گئے ہیں، تو یہ بتاؤ مسجد اقصی میں کتنی طاق ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں اور کتنے طاق بنے ہیں، کتنی الماریاں بنی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرب کے عالم میں آ گئے. تھوڑا پریشانی آئی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب تو چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ کی رضا. جیسے میرے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے عالم میں آئے، اللہ نے بیت المقدس کو نبی کے سامنے کر دیا. اور میرے آقا گنتے جا رہے ہیں دروازے، کھڑکیاں گنتے جا رہے ہیں، طاق گنتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں کہ بیت المقدس میں اتنے دروازے ہیں، اتنے طاق ہیں، اتنی کھڑکیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ
اللہ سبحان لیکن پھر بھی نہ ہوتی ان کا اچھا اور کوئی چیز بتاؤ، اور کوئی چیز بتاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں جا رہا تھا تو تمہارے فلاں قبیلے کا قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا، جس پہ سب سے آگے جو اونٹ ہے وہ خاکی رنگ کا ہے، اس میں 2 بورے لدے ہیں، اور کل صبح سورج نکلتے ہی تمہارا وہ قافلہ مکہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ جیسے صبح ہوئی دوسرا دن ہوا، سارے لوگ میدان میں جمع ہو گئے۔ مثال کے طور پر سورج ڈوبتا ہے یہاں سے اور ملک شام سے آنے والے یہاں سے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ سورج کو دیکھتے ہیں، راستہ دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، راستہ دیکھتے ہیں، جہاں تک کہ سورج نکلنے لگا تو جو سورج دیکھ رہا تھا اس نے سوچا سورج تو نکلا، قافلہ نہیں آیا، اب محمد کو جھٹلانے کا موقع ملا۔ کیسے سورج نکلا تو ایک کافر نے کہا کہ دیکھو سورج تو نکل آیا، جیسے ہی پلٹ کر کچھ کہنا چاہتا تھا دوسرے نے کہا وہ قافلہ بھی تو آ گیا، سبحان اللہ سبحان وہ قافلہ بھی تو آ گیا۔ لیکن جس کو نہیں ماننا سر پھوڑ کر رکھ تو ماننا کا تیار نہیں ہوتا، قسم کھا لیتا مان میں نہ کری چاہے جتنی دلیل دے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں آپ دلیل چاہے جتنی دے دو قرآن حدیث، لیکن وہی چیز۔ گاؤں میں ایک مسئلہ ہے تمہار بات صحیح نردہ وہی صحیح، آپ کی دلیل بہتر ہے، آپ نے قرآن حدیث پڑھا ہے، قرآن کی دلیل دی ہے، حدیث پیش کی ہے، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں۔ معراج یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ جبریل کا نام سنا ہے آپ نے؟ جبریل، یہ جبریل فرشتے ہیں نا، پاورفل فرشتے ہیں نا، جی پاورفل ہے مولانا صاحب، اتنے پاورفل ہیں کہ سدرۃ المنتہا میں بیٹھے ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو اور یہاں رسی کاٹی گئی اور حضرت ابراہیم کنویں میں انگاروں میں جا رہے ہیں اور جبریل بیٹھے ہیں سدرۃ المنتہا میں۔ رب نے فرمایا جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم آگ میں جائے اپنے پروں سے آگ کو گلزار بنا دو، میرا خلیل بعد میں پہنچے، گلزار پہلے بن جانا چاہیے۔ سبحان اللہ اور ابراہیم علیہ السلام جس جھولے میں پھینک کر ڈالا جا رہا تھا، جھولے کی وجہ یہ تھی کہ آگ کا شعلہ اتنا تیز تھا کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ تو پہلے جیسے ہمارے پاس گلیل ہوتی تھی نا، گلیل میں رکھ کے اینٹا مارتے نا پاکستان میں ڈبری، تو وہ جھولا بنا کے بیٹھایا اس نے اور کھجری کو یوں چھوڑتے تھے، تو چھوڑنے بھی ٹائم لگے تو ایک رسی کاٹ دیتے ہیں اس سے جھٹکے سے سیدھے ڈال کے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو حکم کیا جبریل پہنچے، حضرت ابراہیم کے پہنچنے سے پہلے جبریل نے پہنچے اور اپنے پروں کو مارا، وہ آگ گلزار بن گئی۔ سبحان اللہ یہ طاقت ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو آج معراج میں لے کر کے آؤ۔ کیا کہا؟ جبریل خود سے آئے گا؟ جبریل ہماری تمہاری بات مانتے ہیں کیا؟ تو دعا کر کے دیکھ لو، سارے لوگ اکٹھا ہو کے جبریل آج ہمارے پاس آ جاؤ، کہیں دھوکے سے ملک اسرائیل نہ آ جائیں۔ لیکن وہاں دھوکہ نہیں ہوتا، استغفر اللہ، وہاں دھوکہ نہیں۔ اب آئے جبریل، اکیلے کہاں ہے والا؟ نہیں اکیلے نہیں، محبوب کو لینے جانا ہے نا، اکیلے تھوڑی بات بنتی ہے، باراتی بھی تو ہونا چاہیے۔ کیا لے کے جانے؟ 70,000 فرشتے لے کر کے جاؤ، محبوب کو لینے جا رہے ہو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکیلے جاؤ گے؟ دولہے کو معراج کا دولہا ہے، معراج کا دولہا ہے، دولہا جب جاتا ہے تو اکیلے سارے لوگ پیدل ہوتے ہیں، دولہا سواری میں ہوتا ہے۔ جاؤ فرشتوں کو لے کے
سواری کے لیے جنت چلے جانا جبریل، وہاں سے ایک براق لے لینا اور براق میں بیٹھا کر میرے محبوب کو سیر کرائے۔ پہنچے، اب واقعات میں سنا ہوگا، براق لیا اور آگے مکہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق امہانی کے گھر میں، ایک روایت کے مطابق خطیب کعبہ میں، ایک روایت کے مطابق کعبہ سو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، عقیدہ یاد رکھو، دل نہیں سوتا۔ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ نہیں سوتا۔ نبی نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ دروازہ تو ہوگا نا گھر میں، گھر میں دروازہ تو ہوگا۔ جبریل آئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور اکیلے انٹری ہوتی ہے گھر کے اندر۔ اب کہاں سے پہنچے جبریل علیہ السلام؟ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو بھی بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، ڈائریکٹ پہنچ گئے۔ وہاں کوئی روک ٹوک ہے کیا؟ ارے فرشتے کے لیے کوئی روک ٹوک ہے زمین؟ ارے نیچے دو فرشتے آتے ہیں نا، سب چیرے کیا چلے آتے زمین نا۔ آپ کوئی محل میں سات کمرے کے اندر سات کمرے کے اندر کوئی بادشاہ لیٹا ہو، اس کا روح کہاں کب ہو رہی ہے کمرے کے اندر؟ تو وہاں کوئی دروازہ، کوئی دیوار ان کے لیے رکاوٹ ہے کیا حضرت ملک الموت کے لیے؟ نہیں نا، آگے سیدھا آسمان سے اندر تک میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں جبریل جگائیں تو کیسے جگائیں؟ سوچ رہے ہیں، حکم ملا اپنی کافوری آنکھوں کو میرے محبوب کے تلووں میں لگا دو، میرا محبوب کی آنکھیں کھل جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جبریل نوری فرشتے ہیں کہ بشر؟ ارے کچھ بولو نا یار، یاد کرانے والے ہم رٹو ایسے تھوڑی ہم چل جائیں، یہ سب تقریر نہیں آتی۔ انسان ہے کہ نوری فرشتے؟ نوری فرشتے، جو فرشتے ہیں وہ سب نوری مخلوق ہے، ہم لوگ انسانی مخلوق ہیں، ہم کو بشر کہا جاتا ہے۔ وہ نور والے ہیں، وہ بشر انسانی لباس میں آ سکتے ہیں لیکن انسان نہیں، بشر نہیں ہے۔ تو ان کی جو کافوری آنکھیں وہ بھی تو نور والی ہے نا، جب پورا نور ہو تو اس کی آنکھ۔ اب دیکھیے آپ، سب سے بلندی والا مقام ہوتا ہے سر، سب سے عزت والا جو عضو ہے، حصہ، وہ سر ہے۔ اس لیے بولتے سر جھک گیا تو سب کچھ جھک گیا۔ جان چلی جائے لیکن سر نہیں جھک سکتا۔ سر سب سے بلند اور قدم کا تلوا سب سے زیادہ کم درجے کا، تلوا سب سے کم درجے کا، یہی تو زمین میں لگا رہتا ہے، دھول دھار سب لگتی رہتی ہے۔ اب حضرت جبریل نے اپنی سر کی کافوری آنکھوں کو مصطفیٰ کے تلوے سے لگا دیا۔ سبحان اللہ، تلوے سے ایک نوری مخلوق کا سر، ایک نوری مخلوق کی آنکھ محبوب کے تلوے سے لگ رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اتنا دیکھا، وہ تو بھی وہی کھاتے تھے اور ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی چلتے تھے اور ہم بھی چلتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ایک نوری مخلوق کی آنکھیں نبی دو جہاں تلوے میں لگائی جا رہی ہیں۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی لقا کا مشتاق ہے،
آپ سے ملاقات کا مشتاق، ان الاشتاق الی لقائک، بے شک اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بلایا ہے خدا نے، بلایا ہے خدا نے، اکیلے آئے ہو؟ نہیں، فرشتوں کو سامنے لے کر کے آیا۔ چلنا کس میں ہے؟ براق سواری بھیجی گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آب زمزم، چاہے زمزم کے قریب نبی پاک کا سینہ چاک کیا گیا، اور آب زمزم سے اور آب کوثر سے نبی پاک کے دل کو نکال کر دھلا گیا۔ سبحان اللہ دل کو نکال کر، اب ممکن ہوا ہے 1400 سال کے بعد کہ دل باہر نکل جائے تب بھی آدمی کی جان برقرار رہتی ہے، پھر پھٹ کر دو تو آدمی زندہ رہتا ہے۔ نبی دو جہاں نے پہلے معراج کی شب نہیں بلکہ بچپنے میں جو 2 سال کی عمر میں میرے آقا کا جسم چاک ہوا تھا اور دل نکالنے کے بعد فرشتوں نے دھل کر لگایا تھا، یہ تو کا معاملہ میرے نبی کے زمانے میں بچپنے میں آپ تجربہ کر رہے ہیں کہ دل باہر بھی نکال دیا جائے تو بھی آدمی زندہ۔ دل نکالا گیا میرے نبی پاک کے سینہ چاک کرنے کے بعد کتنا خون نکلتا ہے، بلڈ نکلتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا، ایک سوئی لگ جاتی تو بس سینہ چاک کر کے دل نکال دیا گیا اور دھل کے پھر لگا دیا گیا، اور سواری موجود ہے براق۔ جیسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے قریب جبریل لے کر گئے تو 70,000 فرشتوں کی صفیں لگی ہوئی ہے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایسا استقبال کسی کا ہوا ہو تو بتا دو۔ جب ولادت ہوئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو استقبال ہو رہا ہے فرشتوں سے، جب بھیجا ہے رب نے حضرت آمنہ کے گھر میں تو استقبال ہو رہا ہے فرشتوں سے، جب بلایا ہے مصطفیٰ کو رب نے معراج میں استقبال ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور جب روز محشر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ہوں گے تو سارا جلوہ تو نبی کا ہے نا۔ اللہ۔ فقط اتنا ثواب ہے نکات بطن محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان براق پہ سوار ہونے کے لیے لائے، جیسے ہی براق پہ سواری کے لیے حضرت جبریل نے کہا تو براق نے شوخی کیا، تو جبریل کہتے ہیں براق تجھے معلوم ہے کہ تیرے اوپر نبیوں کا امام جلوہ گر ہونے جا رہا ہے اور تو شوخی کر رہا ہے۔ اور شوخی تھوڑا سا خوشی کے مارے مچل گیا تھا۔ اللہ اب واقعہ بڑا تفصیل ہے چونکہ وقت مختصر میں تھوڑا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ براق کا سوال ہو گیا اور براق بنا ہے برق سے، ہر زمانے ہوتا ہے بجلی۔ اب بجلی کی رفتار کتنی ہے؟ بجلی کی رفتار کتنی؟ دنیاوی بجلی کی رفتار سمجھ لیجیے آپ، کسی آپ سائنسداں کی زبانی یا لکھی ہوئی کتاب میں دیکھیں، بجلی آپ نے یہاں بٹن دبایا اور وہاں جا کے لگ گیا۔ بجلی کی رفتار براق یہ تھی کہ ایک قدم پڑھنے کے بعد دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اس کی رفتار بنا کے 1,00,000 تقریباً کچھ 100 میل پر سیکنڈ براق کی رفتار ہے۔ بجلی کی رفتار، بجلی کی رفتار پر سیکنڈ 1,00,000 کچھ ہزار میٹر، میل بہت ہوتا ہے، کلومیٹر اور زیادہ ہوگا، کروڑوں کے اوپر ہوگی، 1 سیکنڈ میں ہے یہ رفتار اس کی۔ پھر یہ بتائیے براق کی رفتار کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے
اور سوار ہونے کے بعد چلے مسجد حرام سے مسجد اقصی. جب مسجد اقصی میرے نبی جا رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ پیغمبر کا مزار ملا. میرے نبی فرماتے ہیں مررتو بموسیٰ لیلۃ الاسراء وہو قائم یصلی فی قبرہ. میں معراج کی رات موسیٰ کے قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. براق کی رفتار کتنی. اور چلتے چلتے میرے آقا نے موسیٰ کو بھی دیکھ لیا. اور کیا کر رہے ہیں موسیٰ تو مصطفیٰ نے کہا دیا. میرے آقا کیا کر رہے ہیں تو موسیٰ کیا کر رہے ہیں مصطفیٰ نے جان دیا. آپ تیز رفتار گاڑی سے 100 کی سپیڈ پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ نکلے, کوئی کھڑا ہو تو آپ یہ پہچاننا مشکل ہے آپ کے لیے. آپ 100-120 کی سپیڈ جا رہے ہو تو پہچاننا مشکل ہے. دھوکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ امام صاحب ہونا. اور پھر کیا کر رہے ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ نے جانی. تو پھر اتنی رفتار سواری سے میرے مصطفیٰ گزرے ہیں, موسیٰ کو بھی پہچانا ہے اور کیا کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کرتے ہیں. اب بتا رہے ہیں پہنچے مسجد اقصی. مسجد اقصی میں اترے, ایک پتھر سے جبریل نے براق کو باندھا اور اندر پہنچے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ پیغمبر تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول میرے نبی کی استقبال کے لیے مسجد اقصی میں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں موجود ہے؟ مسجد اقصی. مسجد اقصی. حدیثوں اور تفسیروں کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں, کوئی جوک نہیں, کوئی کہانی نہیں سنا رہا, اس لیے ان کو آرام سے سمجھنے کی کوشش کی. اب مجھے بتائیں آدم علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی تھی اور انتقال کب ہوا تھا؟ یہ خالی معراج کا واقعہ نہیں, پورے آپ کے عقیدے کا پورا حل ہے واقعہ معراج میں. اور جتنے بھی معجزات رب نے ہمارے آقا کو عطا کیے ہیں, سارے معجزات میں سب سے اہم معجزے کا نام معراج مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہم معجزہ ہے یہ. معجزہ کسی کو نہیں دیا گیا. اپن کوئی نبی تو آنا ہی نہیں گیا تو کسی کو ملتا بھی نہیں. آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر, پہلے نبی, پہلے انسان. کب پیدا ہوئے تھے یار؟ انتقال کب ہوا تھا؟ اور مسجد اقصی میں معراج کی رات وہاں موجود ہے. شیش وہاں موجود, دانیال وہاں موجود, موسیٰ وہاں موجود, عیسیٰ وہاں موجود, یوسف وہاں موجود, ذوالکفل وہاں موجود, عزیر وہاں موجود, ابراہیم وہاں موجود, اسماعیل وہاں موجود. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی سب باندھے کھڑے ہیں. میرے مصطفیٰ کا استقبال ہو رہا ہے. موسیٰ بھی پہنچ گئے, موسیٰ بھی پہنچ گئے. موسیٰ بھی پہنچ گئے. ابھی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے نا, یا کچھ محمد حسین کہتے ہیں کہ درود پڑھ رہے تھے میرے مصطفیٰ پر. نماز مان لو یا درود مان لو. اب دیکھو براق سے میرے مصطفیٰ گزرے, موسیٰ کو دیکھا ہے. اور جب مسجد اقصی میں میرے آقا پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ پہلے سے مسجد اقصی میں موجود ہے. اب بتاؤ براق کی رفتار تیز ہے کہ نبوت کی رفتار تیز ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے اس کی رفتار تیز ہے. براق کی جو پر سیکنڈ لاکھوں میل رفتار رکھتا ہو وہ براق کی رفتار ہے.
وہ بجلی کی رفتار ہے، تو بتاؤ بجلی کی رفتار پیچھے ہے، نبوت کی رفتار آگے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے نبی استقبال کر رہے ہیں، مرحبا اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ استقبال ہوا، اور استقبال ہونے کے بعد سب سے پہلی تقریر کی ہے، خطاب کیا حضرت آدم علیہ السلام۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہاں جلسہ ہو گیا، تقریر ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کئی نبیوں نے وہاں خطاب کیا، آخر میں حضرت ابراہیم نے خطاب کیا ہے، اور ان کے آخر میں ہمارے آقا نے خطاب فرمایا۔ اب اس کو جلسہ نہیں کہوں گا، جلسے کی صورت ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطاب فرمایا، پھر دیگر انبیاء نے خطاب کیا، پھر آخر میں حضرت ابراہیم نے خطاب کیا، اور خطاب میں فرمایا یہی وجہ ہے کہ رب نے محمد کو ہم میں فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر جبریل نے ہاتھ پکڑا، سارے نبی کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام سے ابراہیم و اسماعیل تک، کسی کو مصلح امامت پہ نہیں، نہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے، نہ کسی کو ہمت ہو رہی ہے، نہ جبریل کسی کو آگے کر رہے ہیں، سارے کھڑے ہیں۔ ابراہیم بھی ہے، آدم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ذوالکفل بھی ہے، دانیال بھی ہے، عزیر بھی ہے، یوسف بھی ہے، یعقوب بھی ہے، یونس بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، زکریا بھی ہے، یحییٰ بھی ہے، آگے کوئی نہیں جا رہا ہے۔ جبریل نے ہمارے آقا کو ہاتھ پکڑا اور آگے مصلی میں کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، جبریل خود سے کچھ عمل کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ اللہ کا حکم تو ہوا ہوگا نا، بے شک بے شک۔ گویا پورا پروگرام پہلے بن گیا تھا۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچنا، سارے نبی ہوں گے، آدم سے لے کے ان کے باپ، ان کے دادا ابراہیم بھی ہوں گے، اسماعیل بھی ہوں گے، آدم بھی ہوں گے۔ جب سب کھڑے ہوں گے تو اے جبریل میرے محبوب کا ہاتھ پکڑنا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے نبی پیچھے اور امام بنے ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ نور سے نور کا ہوتا ہے کلام آج کی رات، سنیے، نور سے نور کا ہوتا ہے کلام آج کی رات، بخشے جاتے ہیں محمد کے غلام آج کی رات۔ کون ہے کس کے آگے جو فرشتوں نے صفیں باندھی ہیں؟ جانے کے ٹائم مکے میں کس کے آگے جو فرشتوں نے صفیں باندھی ہیں؟ کون ہے مسجد اقصیٰ میں امام آج کی رات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ آج کی رات وہ عظیم رات، جس رات میں شاہ دولہا بنا، آج کی رات، آج کی رات وہ رات ہے جس کے بارے میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان اور ہمارے پہچان امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مہمان عرب کا ہے، اور پھر مہمان عام مہمان نہیں، محبوب خدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ سر پہ نورانی چہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح و صفا آج کی رات ہے۔ عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر، آج کی رات وہ عظیم رات ہے۔ ظہور پر رفعت لامکانی کہا، لندرانی کہا، من رعانی کہا، جس کا سایہ نہیں، اس کا ثانی نہیں، ان کا ایک معجزہ آج کی رات۔ میرے آقا کریم نے سب کی امامت فرمائی۔ اب بتائیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں تھے، پہلے پہنچے، بعد میں براق پہنچا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب نماز کے بعد آگے کا سفر شروع کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک، زمین سے لے کر کے آسمان تک ابھی 9 نہیں بجا ہے، بات انشاءاللہ میری پوری ہوگی چاہے شارٹ میں 500 برس کا راستہ ہے تیز رفتار گھوڑے سے۔ کتنے برس کا راستہ ہے؟ 500 برس 500 برس، 500 سال تیز رفتار گھوڑے سے۔ زمین سے لے کے آسمان، پہلا آسمان اتنا ہی موٹا ہے جتنا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک ہے، اور پھر پہلا آسمان اور دوسرے آسمان کے بیچ میں بھی اتنی ہی دوری ہے جتنی زمین سے لے کے آسمان تک کی ہے۔ اب دیکھیے زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان پھر دوسرا آسمان، اتنی دوری پہ تھوڑا ہے جتنی دور پہ مسجد کی چھت ہے، نہیں، جتنی دوری یہاں سے پہلے آسمان کی ہے اتنی دوری پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی، اب بیچ میں جو موٹائی ہے وہ بھی 500 برس کی ہے، جو 7 دونی 14 جوڑتے رہو کتنا ہوا، کتنا 100 برس کا راستہ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آ گئے، یار بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی ویسے ہی بہا۔ گئے میرے مصطفیٰ پہلے آسمان پر، جیسے آسمان پر پہلے آسمان پر گئے تو حضرت جبریل پیغام، حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر دروازہ کون؟ کہ میں جبریل ہوں، میرے ساتھ محمد آخر الزمان ہے۔ ان کو لینے گیا تھا، لے کر آ رہا، جیسے ہی فرمایا جبریل نے یہ وہ دروازہ کھول دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آسمان میں دروازے نہیں ہیں؟ ہر آسمان میں دروازہ ہے، بغیر حکم الہی کے کھلتا بھی نہیں ہے، بغیر حکم الہی کھلتا بھی نہیں۔ جب پہنچے حضرت جبریل ساتھ میں لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو پہلے آسمان میں پھر ملے حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ملے؟ آدم علیہ السلام۔ یار ابھی تو مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، کہاں تھے؟ مسجد اقصی میں، مسجد اقصی میں تھے، اور جب آسمان میں پہنچے ہیں تو براق اور جبریل بعد میں پہنچے ہیں، آدم علیہ السلام پہلے پہنچے۔ اندازہ کرو نبوت کی رفتار کتنی تیز ہے۔ دوسرے آسمان میں پہنچے تو وہاں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں بھی نبی ملے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام، پانچویں آسمان میں یونس علیہ السلام، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان میں بیت المعمور میں ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یا میرے مصطفیٰ براق سے جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نبوت کی رفتار سے پہنچ رہے ہیں، جو 7 آسمان، 4 آسمان پار کر کے 7 آسمان میں بیٹھے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں نبوت کی رفتار کتنی تیز ہے، نبوت کی رفتار۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج ہم ذکر موجز ہے میراج النبی کا ذکر اور محفل یہ غوثیہ مسجد میں پانا میں ہو رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے مصطفیٰ چاہے وہ اپنے روضے انور میں لیٹے لیٹے ہمارے محفل کو مشاہدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ کہ دنیا کچھ کہتی ہے کہتے رہے، بریلی کا امام کہتا ہے اور کوئی خیر کیا تجھ سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو سبحان اللہ۔ بدر الدجا تم پہ کرو طیبہ کے شمس
قریب آ جاؤ، اے محمد میرے قریب آ جاؤ۔ موسیٰ کو کہا جا رہا ہے لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے، محبوب پہنچے ہیں تو کہا جاتا ہے ادنو منی یا محمد۔ پہنچے ساتویں آسمان میں، آپ ہنستے ہنستے موضوعات سنیے اور غور سنیں۔ میں کما حق کہوں اپنے تقریر کچھ حصہ کچھ نہ کچھ یاد دلانے کی اور یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں، کم ہو کچھ رہے، اس لیے کچھ جملے جان بوجھ کے ایسے بولتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کا ذہن فریش رہے، اور آپ یہ مت دیکھو 4 سے بیٹھے ہیں، ہم لوگ ہزاروں میں بھی بولتے ہیں، 10 میں بھی بول لیتے ہیں، یہاں اپنی بات پہنچانا مقصود ہے کہ سرکار کی عظمت کیا ہے ایک آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو ہمارا تقریر کرنا بھی کامیاب ہے، اور میراج النبی کا یا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ایک اگر مصطفیٰ کا سچا غلام بن گیا تو سمجھ لیجیے ہماری ایک تقریر کا اور آپ کے اس محفل کی منعقد کرنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور تقریر ہو چھما چھم اور سمجھ بناوت کچھ تو آپ کیا مطلب ہے؟ اب ساتواں آسمان ہو گیا نا، اس سے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور انہی کی اولاد میں کنانا ہے، اور انہی کی اولاد میں بنو ہاشم ہے، انہی کی اولاد میں حضرت عبد المطلب ہے، انہی کی اولاد میں عبداللہ ہے، انہی کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوس میلاد ہم مناتے ہیں، ہم کو اپنے آقا کی کا نسب بھی معلوم ہو اور اپنے آقا کی عظمت بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم صرف نعرہ نہ لگائیں اور صرف بریانی غوث پاک کی نہ کھائیں، بلکہ جب غوث پاک کی عظمت کی بات آئے تو منہ توڑ جواب بھی دے سکیں۔ بریانی تو ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن غوث پاک کی عظمت کی بات جب آتی تو یہ جواب امام صاحب دیں گے تو وہ ہم کو سیکھ لیا۔ وہ ایک دن جہاں کے بعد نہ وضو بنانے کا طریقہ ہے نہ بات کرنے کا طریقہ ہے، وہ بھی چھیڑ دیتا ہے، کیا یہ سارے بندے آپس میں برابر ہیں؟ برابر نہیں لالا، یہ تمہاری عقل کی خرابی ہے۔ چلیے میرے آقا علیہ السلام پہنچے ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، بہت شارٹ کر رہا ہے، چھوڑتے ہیں چلے آتے ہیں، سدرۃ المنتہا پہنچے اور براق ٹھہر میرے مصطفیٰ ادھر گئے، جبریل بھی ٹھہر گئے، میرے آقا نے فرمایا جبریل آگے، یا رسول اللہ آگے تو میں بھی جا سکتا ہوں، براق یہ بھی نہیں جا سکتا، تم میں بھی نہیں جا سکتا، یا مکے سے تم لینے گئے تھے مجھے، نبی کو تم لینے گئے مکے اور سدرہ میں آتے تمہیں چھوڑ دیا، آگے آپ اکیلے جائیں، آگے اکیلے جائیں، اکیلے براق ہے بجلی کی رفتار اور بجلی کا پاور، اگر چھوٹی سی دنیاوی بجلی جو بجلی پانی سے بنتی ہے نا، اگر اس کا پاور دیکھنا ہو تو تار چھیننے کے بعد دونوں تار پکڑ لینا، ایک ہی ساتھ میں ایک ہی ساتھ میں، جب اس ایک نو مولود کم سے بجلی کی پاور کا یہ حال ہے تو پھر جب بجلی گرتی ہے اس کا پاور کا اندازہ دیکھتے ہو، جہاں گرتی ہے پیڑ میں گرتی تو پیڑ کو جلا کر راکھ کر دیتا، جب ان بجلیوں کا یہ حال گئے تو پھر براق کی بجلی کا حال کیا ہوگا؟ جبریل نور ہے، اور مقام سدرہ میں جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا، اے جبریل آگے چلو، نہیں جاؤں گا، آگے چلو، نہیں جا سکتا، کیوں جبریل آگے نہیں جا سکتے؟ تم نور کے ہونا، نور سے بنے ہو، نوری مخلوق ہو، چلو
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھے جبریل تم نور سے بنے ہو، جب تمہاری ہمت نہیں تو میں تو بشر ہوں، میں تو ویسے جل جاؤں گا. کہنا چاہیے تھا نا، لیکن ایسا کہا نہیں. ایسا کہا نہیں. جب سدرۃ المنتہا سے جبریل رک گئے آگے جا نہ سکے تو میرے آقا فرماتے جبریل آج میں کہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہو. اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی پیغام پیش کرنا ہو تو آج جبریل بتا دو میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت ابراہیم پیغمبر کو دماغ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل آئے تھے اور کہا تھا، کیا کہا تھا؟ حلق حاجت یا ابراہیم ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتا دو، میں تمہارا میسج وہاں تک پہنچا دوں گا جہاں کوئی نہیں جا سکتا. یہ قرضہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اسلام یہ جبریل کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ تم نے میرے باپ ابراہیم سے یہ پوچھ کر ان پر احسان کیا ہے. جبریل اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تم بتاؤ، جاؤں گا بعد میں اپنے باپ ابراہیم کا قبضہ پہلے اتاروں گا. سبحان اللہ. بتاؤ کوئی حاجت ہے؟ حضرت جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ بس ایک ہی حاجت ہے، جب پرسرات ہو میدان محشر ہو، میدان محشر ہو، قیامت کا دن ہو، آپ کی امت گزر رہی ہو پرسرات سے تو آپ کا اجازت مل جائے یہ جبریل اپنے پروں کو بچھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اپنے پروں کو بچھا دے اور میرے پر کے اوپر سے آپ کی امت میدان وہ پرسرات سے آسانی سے گزر جائے. تو پرائیوی کے امام نے کہا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو تقریر ختم کرنے کا. بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں ہولی ہے. نہیں نہیں. نیند تو نہیں آ رہی؟ سوچ رہا ہے مولانا میں پاڑ کے چھوڑتے نہیں ہیں. نہیں. چند ہے ہمیں کوئی غم نہیں ہے کہ ہم کو مجمع ہی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. بھیا ہے بیٹا سمجھ آ رہی نہیں؟ ارے کچھ چاہیے. سدرا جبریل کچھ سمجھ آ رہا ہے نا؟ سدرا جبریل ایک پیغمبر ایک فرشتے کا نام ہے جبریل ہے نا. رسول الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کے رسول. اے جبریل آج میں جا رہا ہوں وہاں جہاں تم نہیں جا سکتے. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا، میرے پر چل جائیں. اب میرے مصطفیٰ آگے گزرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن سے ایک سوال ہوا تھا. یہ بتائیں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ معراج کی رات غوث اعظم کی روح نے نبی پاک کے قدم کو اپنے کاندھے پہ رکھا تھا. کیا یہ درست ہے؟ روح نے دیکھو جو معجزہ ہوتا ہے جو کرامت ہوتی ہے وہ دماغ میں سمجھ میں نہیں آتی. دماغ میں سمجھ میں نہیں آتے. اور دماغ میں سمجھ میں آ جائے تو کرامت نہیں ہے. بے شک. کرامت اب یہ بتاؤ کاشی میں پانی پورے اناساگر پورے اجمیر کا کیسے آیا تھا؟ دماغ میں سمجھ میں آتا ہے. یہی تو کرامت ہے. یہی تو کرامت ہے. کرامت سمجھ میں آتی نہیں. لوگ کہتے ہیں یار تو پھینک پہنچ رہا سمجھ میں نہیں آتا ہے. بیٹا یہ کرامت ہے، معجزہ ہے. کرامت سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ ایسی خوبی عطا فرما دیتا ہے. اب یہ بتاؤ یار پیدا ہو لڑکی اور کہہ دیا جائے نہیں لڑکی نہیں لڑکا ہے تو بتاؤ لڑکا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ عقل کہتی نہیں ہو سکتا. لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں لایا گیا تو میرے غوث پاک نے کہا کیا ہوا؟ عرض کہ حضور میں نے لڑکا مانگا تھا آپ سے، دعا کر دی لڑکی ہوئی ہے. میرے غوث پاک نے فرمایا دیکھو لڑکا ہی ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. عقل میں آتی نہیں ہے لیکن کرامت ہے، ماننا پڑے گا. بے شک. یہ کرامت ہے، دلیل کے ساتھ ہے، ماننا پڑے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسانی لباس میں آئے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں، وہ نوری بشر ہیں.
جیسے بشر نہیں ہے بلکہ وہ نور علی نور ہے. وہ تو وہ ہے جن کے طلبے کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جن کی دو بوند ہے کوثروں سے کبھی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے طلبوں کا دھومن بچپن میں پلایا جائے تو بچے صحت یاب ہو جائے. یار ہمارے طلبوں کا دھومن ہمارے امت تک اپنے چہرے میں لگانے کو تیار نہیں ہے. ہاں جو کہتی ہے میرے لال میرے لاڈلے میرے دل کے ٹکڑے وہ بھی چہرے میں لگانے کو تیار نہیں ہے. اور بچپن میں جب کے طلبے کا دھومن لوگوں کو سروں میں ڈال کر کے ڈالا جاتا تو صحت یابی ہو جایا کرتا. قریب سے سدرہ سے میرے آقا آگے گزرے. اب جبریل جو سدرہ میں رہتے تھے وہ اکیلے ہیں. میرے مصطفیٰ اکیلے جا رہے ہیں. اکیلے گئے رب کے پاس. کہاں پہنچے؟ اب سدرہ کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے. لا مکان کوئی جگہ نہیں ہے. وہاں پہنچے. اب قرآن کہتا ہے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے کہ کمان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے. تیر کمان جانتے ہو نا؟ کمان کے نیچے ایک ڈوری لگی رہتی ہے بس وہی دو کمان کے درمیان یا کہہ لو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ رہتا ہے اتنا فاصلہ محبوب اور خدا میں رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ نے کیا دیا؟ جبریل بھی تو نہیں ہے کہ بتا دیں. اور مصطفیٰ نے کیا دیا؟ یہ تو دینے والا خدا جانے لینے والے مصطفیٰ جانے. لینے والے مصطفیٰ ہے دینے والا خدا ہے. رب دے رہا ہے اور مصطفیٰ دے رہے ہیں. بریلی کا امام بولا ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے اور انا اعطینا کل کوثر ساری قسمت پاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بہت کچھ دیا اور بہت کچھ میرے آقا نے لیا لیکن ان میں سے سب سے اہم تحفہ جو ملا ہے اس تحفے کا نام ہے نماز. کیا تحفہ ملا؟ نماز. معراج کی رات ملا تھا. جو کہے بھیا معراج میں مصطفیٰ نہیں گئے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا اس سے پوچھو یہ بتاؤ نماز کا نزول کب ہوا ہے؟ نماز کی فرضیت 50 ٹائم کی پھر 5 ٹائم کی کون لے کر آئے تھے یہ بتا. کیا جبریل مکے میں نماز لے کر کے آئے ہیں؟ پھر نماز کب فرض ہوئی اور نماز کون لے کر کے آیا ہے؟ کہاں لا کر دیا گیا ہے؟ کس وقت؟ تو نماز ملی ہے تحفہ معراج. کتنے ٹائم کی ملی تھی؟ 50 ٹائم. 50 یا 5 میں حالت خراب ہو رہی ہے مان صاحب. حافظ جی 5 ٹائم میں دیکھو اس میں کتنے لوگ آئے تھے. اور اگر نظامی میں یہاں پہ دعوت ہو جائے تو سمجھ اندازہ کر لیا. حال یہ ہے کیا ہمارے بچے اور گھر نہیں ہیں یا آپ کے بچے گھر نہیں ہیں؟ ہم کو بغیر بیوی بچے والے ہم لوگ ہیں کیا؟ ارے بچے ہمارے پاس بھی ہیں پیٹ ہمارا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جن کے صدقے میں انہیں کھانا مل رہا ہے. آج مصطفیٰ کی معراج کی رات ہے اپنے گھروں میں تو بیٹھے ہیں. جس کا صدقہ کھا رہا ہے اسی کی معراج کا ذکر ہے. بے شک. جس کے صدقے میں رب نے سب کچھ دیا ہے اس کا ذکر سننے کی بھی توفیق تمہیں نہیں ہوتی. اپنے اوپر رحم کرو جو نہیں آئے ترس کھا لو. کہیں ایسا تو نہیں کہ رب اپنے گھر پہ نہیں بلا رہا ہے. کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے جب کسی سے آپ زیادہ غصہ ہو جاتا تو کہہ دو آج کے بعد میرے تحریر پہ قدم نہ رکھنا. میرے تحریر پہ دکھنا نہیں. اگر خدا تم سے ناراض ہے کہ اس کے گھر کی تحریر میں قدم رکھنے کی تمہیں توفیق نہیں رہی. افسوس کی بات نہیں ہے. خوش
خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر میں سر جھکانے کی توفیق بخشی ہے. بے شک بے شک. خوش نصیب. اور ہماری ذمہ داری صرف ہم تک نہیں ہے بلکہ اگر ہمارے بچے ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ہمارے گھر میں بچیاں ہیں, ہمارے گھر میں ماں اور بہنیں ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے کہ خالی آپ اکیلے نمازی نہ بنو, ان کو بھی نمازی بنو. ایمان والو خود کو بچاؤ جہنم سے, اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. 50 ٹائم کی نماز فرض ہوئی تھی, بچی 5. وسیلہ بنے موسیٰ علیہ السلام. یار اب یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی تو انتقال کر گئے تھے, تو پھر یہ بتاؤ یار کہ مسجد اقصی میں کیسے آ گئے؟ زندہ ہو گئے دوبارہ؟ ابھی دوبارہ زندہ ہو گیا گئے؟ ارے زندہ مرے کب تھے کہ زندہ ہو گیا؟ وہ زندہ ہی تھے نا. بے شک بے شک مرے کب تھے؟ جب روح نہ نکالی گئی, کہاں روح نکالی گئی ہے؟ تو یہ بتاؤ روح رکھی کہاں گئی ہے؟ روح کہاں رکھی گئی ہے؟ روح نبی کی روح جہاں سے نکالی گئی ہے وہاں دوبارہ رکھ دی گئی ہے. میرے آقا کی روح کہاں ہے بتا سکتے ہو؟ اگر مر کر مٹی مل گئے معذاللہ تو بتاؤ روح مصطفیٰ کہاں ہے؟ وہ تو وعدہ ہے, انبیاء کو بھی موت آنی ہے لیکن اتنی کی فقط آنی ہے, اور اس کے بعد پھر وہی جسمانی ہے. وعدہ الہیہ پورا. حضرت آدم پیغمبر سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی مسجد اقصی میں تھے, اس کا مطلب سارے نبی زندہ ہیں. نبی زندہ. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے اور ہم سنیوں کا کہ نبی زندہ ہیں. نبی زندہ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب زندہ ہیں. بے شک. اور پھر تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو سارے نبی زندہ ہو, تو مقتدی تھے مسجد اقصی میں, تو پھر امام الانبیاء کیسے زندہ نہ ہوں گے؟ نبی نے فرمایا اللہ حضرت اللہ تعالیٰ اللہ استاد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. حدیث ہے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے, اے زمین میرے محبوب بلکہ میرے نبی جتنے ہیں ان کے جسموں کو کھانا تم پر حرام ہے. اللہ کے نبی زندہ ہیں, رزق بھی دیے جاتے ہیں. رزق تمہیں تو اپنے باپ دادا کا ٹھکانا پتا نہیں یار, نبی کی زندگی کا وہ زندہ ہے, زندہ ہے. اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. چشم عالم سے ایک تو یہ تحفہ لے کر گیا, سلام ہونے والا تھا, سلام ہونے والا 9:10 منٹ. اور سورہ بقرہ کی آخری آیت لے کر کے آیا, للہ ما فی السماوات و فی الارض. کیا ہاں للہ ہے, یہاں سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ آخری آیت بھی تحفے ملا. باقی سورہ بقرہ تھوڑی تھوڑی کچھ آیتیں یہاں کچھ آیتیں وہاں اس نزول ہوتی رہی. جہاں مکمل وہی بھائی سورہ مکی مغربی بن گئی. اور ایک تحفہ اور ملا ہے, اے میرے محبوب تیرا امتی